فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ پچھلے 2 بیان میں نے آپ حضرات کے سامنے قربانی کے تعلق سے بہت ساری باتیں پیش کی، میرا آج کا یہ بیان انہی گزشتہ بیانوں کی تکمیل ہے، یعنی جو باتیں ادھوری رہ گئی ہیں انشاءاللہ آج کے اس بیان میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ملک شام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تک تقریباً 86 سال ہو چکی تھی، اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت نہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو لے کر بڑے متفکر تھے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا، میرے بعد کون میرا وارث ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچائے۔ اسی بات کو لے کر فکر مند تھی، اور یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ کے دربار سے آئی تھی تو بادشاہ حضرت سارہ سے متاثر ہو کر اس نے اپنی ایک خادمہ حضرت حاجرہ کو ساتھ میں کر دیا تھا۔ اتفاق سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان اور بالغ ہو گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ شاید اب میں بانجھ ہو چکی ہوں، اب میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو اس نے حضرت حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو اولاد سے نواز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، اور پھر یہی حضرت حاجرہ تھی کہ جن کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی وادی غیر ذی زرع میں جا کر بسا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً بچے کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منا کے مقام میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں پر رک کر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خواب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوا کرتا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا اور وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ ایک وحی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کی رات کو یہ خواب دیکھا تھا۔ صبح اٹھے تو کافی متردد تھے کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا شیطانی خیالات ہیں۔ لیکن جب دوسرے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات میں آپ سوئے تو آپ نے دوبارہ اسی خواب کو دیکھا، اور اس کے بعد جب آپ تیسری رات سوئے یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات کو، اس وقت بھی آپ نے یہی خواب دیکھا کہ میں اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اور خواب کے اندر کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم، تجھے شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے روک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب مکمل اطمینان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر صبح اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بچے کو تیار کر دو، سل میں تیر وغیرہ لگا دو، اور پھر بچے سے کہا کہ بچے لکڑی اور کلہاڑی رسی وغیرہ ساتھ میں لے لو، رسی اور کلہاڑی ساتھ میں لے لو، جنگل چل کر وہاں سے لکڑیاں لے کر آئیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ چونکہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے واسطے تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے شیطان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ یہ لوگ کسی طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں۔ چنانچہ شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں لانے گئے ہیں۔
شیطان نے کہا کہ یہ بات جھوٹ ہے، وہ آپ کے بچے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے پھر تو انہیں شوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بھاگا اور حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام جو چلے جا رہے تھے جنگل کی جانب، سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اسماعیل علیہ السلام سے اس نے کہا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم جنگل سے لکڑیاں لانے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا یہ بات جھوٹی ہے، تمہارا باپ تم کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیوں؟ شیطان نے کہا کہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو میں شوق سے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے بھی مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے شیخ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم ذرا کام سے جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابلیس نے تمہیں خواب میں دکھایا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو بھگایا اور یہ کہا کہ اے دشمن خدا یہاں سے نکل جا، تو شیطان وہاں سے بھی مایوس ہو گیا۔ جب شیطان حضرت سارہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں سے مایوس ہو گیا، تو اس کے بعد شیطان اس مقام پر جہاں پر اس وقت جمرہ اولیٰ موجود ہے وہاں پہنچ کر اس نے اپنے جسم کو پھلا لیا اور پورے راستے کو روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس موقع پر ساتھ میں تھے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ شیطان ہے، اس کو آپ 7 کنکریاں ماریے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے 7 کنکریاں ماری تو شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جمرہ وسطیٰ کے پاس پہنچے، وہاں پر بھی شیطان اسی طرح نمودار ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، آپ اسے کنکریاں ماریے۔ چنانچہ آپ نے وہاں پر بھی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے 7 کنکریاں ماری۔ اسی طرح جب جمرہ عقبہ پر پہنچے جو آخری جمرہ ہے، وہاں پر شیطان پھر اسی شکل میں نمودار ہوا اور راستہ روک لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اسے کنکریاں ماریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے 7 کنکریاں ماری۔ اس کے بعد شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام منی کے مقام پر، جہاں پر اس موقع پر سارے کے سارے حاجی قربانیاں کرتے ہیں، وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ ایک بڑے نبی کے فرزند تھے، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اور کہا اے ابا جان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پورا کرنے کے لیے بصر و چشم تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلا دی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک دمبا دے کر بھیجا اور کہا کہ یہ لے کر جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس دمبے کو ذبح کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلا دی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم علیہ السلام تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔